نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں خاوند کی رسپیکٹ کتنی زیادہ ہے۔ وہ عورتیں بہت خوش نصیب ہوتی ہیں جو اپنے خاوندوں کی رسپیکٹ کرتی ہیں اور اس ذریعے سے اپنے رب کی جو ہے وہ پسندیدہ بندیاں بن جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی کی شادی ہوئی تو ایک ڈبل سٹوری گھر تھا، تو نیچے ماں باپ رہتے تھے عورت کے، اور اوپر کی سٹوری پہ ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہسبینڈ کو کسی تجارتی سفر میں جانے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے میک شور کیا کہ گھر کے اندر ضرورت کی ہر چیز ہو۔ پھر جب الوداع ہونے لگا تو بیوی کو نصیحت کی کہ دیکھو تم نے اوپر سے نیچے نہیں اترنا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، ہسبینڈ چلا گیا۔ اب بیوی اوپر کی سٹوری میں رہ رہی ہے، اللہ کی شان کہ اس کے والد بیمار ہو گئے۔ اب یہ ایسا کلوز رشتہ ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے والد کے پاس بیٹھے، اس کی تیمارداری کرے، خبرگیری کرے، خدمت کرے، مگر وہ عورت نیچے اتر ہی نہیں سکتی تھی چونکہ ہسبینڈ نے کلیئر لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ اب جب وہ نیچے نہیں اتر سکتی تھی تو اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند جب سفر پر جانے لگے تو انہوں نے کلیئر لفظوں میں مجھے کہا تھا کہ تم نے نیچے نہیں اترنا، لیکن اب سچویشن ایک نئی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے ہیں تو کیا میں ان کی تیمارداری کے لیے نیچے اتر سکتی ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جو تمہیں تمہارے خاوند نے کہا تم اسی پر عمل کرو۔ چنانچہ وہ عورت نیچے نہیں اتری۔ والد کی طبیعت خراب ہوتی گئی حتیٰ کہ والد کی وفات ہو گئی۔ اب والد کی وفات ہو گئی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ایک نئی صورت ڈیولپ ہو گئی ہے، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم نیچے اتر آؤ اور اپنے والد کا چہرہ دیکھ لو۔ مگر نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہی فرمایا کہ نہیں، چونکہ خاوند نے کہا تھا نیچے نہیں اترو تو آپ نیچے مت اترو۔ اب اس کی والد کو نہلایا گیا، کفن دیا گیا اور اس کا جنازہ گھر سے نکلا، اور یہ خاتون، یہ لڑکی ایسی تھی جو اپنے باپ کا آخری دفعہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایموشنلی اس کے لیے یہ کتنا ڈیفیکلٹ کام تھا، لیکن وہ صحابیہ تھی، اس نے نبی علیہ السلام کی بات پر عمل کر دکھایا اور اپنے خاوند کی بات کو پکا رکھا، خود اوپر رہی، نیچے نہیں اتری۔ خیر والد کا جنازہ ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب جنازہ پڑھ کے نبی السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ چونکہ تم نے اپنے خاوند کی بات کی لاج رکھی اور نیچے نہیں اتری، تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہارے والد کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت کی نظر میں خاوند کی بات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی ریسرچ میں 400 مردوں سے انٹرویو کیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم باقی ہر تنگی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری ریسپیکٹ کرے۔ جو بیوی اپنے خاوند کی ریسپیکٹ نہیں کرتی تو وہ پھر آٹومیٹک رشتہ جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ 2014 میں ریسرچ شائع ہوئی اور یہ کتاب دنیا میں اتنی پاپولر ہوئی کہ اس کو بک آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی دیا گیا، اور اس بک میں یہ مینشن کیا گیا کہ بیوی اگر چاہتی ہے کہ گھر آباد رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی ریسپیکٹ کرے۔